وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور انسانیت میں پیدا فرمانے کے بعد اس وحدہ لا شریک ذات کا بے شمار احسان ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید شریف میں اللہ تعالی نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت، اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، اچھا بہترین کیوں ہو؟ بہترین ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری زمین زیادہ ہے، بہترین ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے، اور بہترین ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے قد اچھے ہیں، بہترین ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا حسن و جمال زیادہ ہے، اور بہترین ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیا کا مال و متاع زیادہ ہے۔ تو یا اللہ پھر بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے اخرجت للناس، کہ تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے، لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں وجود میں لایا گیا ہے، تمہیں ظاہر کیا گیا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اب جو حالات ہمارے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں اور ایسے جیتے جیتے مر جاتے ہیں، تو ایمان سے بتائیے اس میں، اس زندگی میں جو ہم نے بنا لی ہے وہ مقصد کہیں نظر آیا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمارے آنے کا جو مقصد قرآن مجید میں بیان فرمایا اور ہماری بہتر ہونے کی جو وجہ قرآن مجید میں بیان فرمائی،
جو ہماری کوالٹی بیان فرمائی، جو ہماری شان بیان فرمائی، وہ تو ہم نے ساری زندگی اپنائی نہیں۔ پیدا ہوئے، ماں باپ نے جوان کر دیا پال پول کے اللہ کی رحمت سے، اب جو ہی جوان ہوئے تو خود کمانے لگے، تو کمائی کے چکر میں، اولاد پیدا کرنے اور اسے پڑھانے کے چکر میں ہم تو بھول ہی گئے کہ ہم آئے کیوں تھے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی چاہو گے، لوگوں کی بھلائی ڈھونڈو گے، لوگوں کے لیے خیر تلاش کرو گے، لوگوں کی خیر کے مواقع پیدا کرو گے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا کہو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ اچھے کام کرنے کا کہو گے اور برائی سے منع کرو گے، یہ ہے ہمارے آنے کا مقصد۔ اگر یہ مقصد ہے ہمارے اندر تو ہم بہترین امت ہے، بہترین امت ہے۔ یہ وہ امت ہے جس پر پہلے انبیاء رشک کریں، لیکن کب؟ جب اپنے مقصد پر ہو۔ اور مقصد کیا ہے؟ اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے جینا ہے۔ یہ مقصد ہے اس امت کا، اپنے لیے نہیں جینا، لوگوں کی بھلائی سوچنی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ شریف پہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ شریف کی ایک بوڑھی عورت کو اپنا سلام بھیجا، تو سلام بھیجنے کی وجہ یہ تھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، مدینے میں تو اور بھی بڑی عورتیں ہیں، تو آپ اس ایک عورت کو سلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، وجہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے نا، یہ اپنا کھانا بعد میں کھاتی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے بھوکے کا پہلے خیال کرتی ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں وہ مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے امت کو بھیجا ہے۔ مقصد بھول گئے، پڑوس میں بھوکا بھوک سے مر رہا ہے، بیمار دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، لوگوں کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا، مال نہیں ہے پاس، لوگ پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہیں، اور ہم ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے محفل سجا رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لنگر چل رہے ہیں، بڑے بڑے ولیمے دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی 11ویاں کھلائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے میلاد منائے جا رہے ہیں، اس معاشرے میں جس معاشرے کی گلی میں ایک غریب بخار کی دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک غریب کی بیٹی بیٹھی ہے کہ کسی حاجی صاحب کی حیا جاگ جائے، کسی نمازی صاحب کی غیرت جاگ جائے، کسی نعت خان کا عشق رسول جاگ جائے، کسی مجاہد ناموس رسالت کا جذبہ جہاد جاگ جائے، کسی غیرت کے نعرے لگانے والے کے غیرت کا نعرہ دل میں اتر جائے، اور وہ اپنی زکوٰۃ کا مال میرے بابا کو دے تاکہ میرے بابا میرے ہاتھ پیلے کر لیں۔ اور امت کا حال یہ ہے کہ امت فساد در فساد در فساد در فساد بھٹک چکی ہے۔ بھٹکنے کی وجہ میں آپ کو اپنے اور آپ کے گھر سے مثال سمجھا دوں۔ ہمارا ایک بچہ ہوتا ہے جو تابعدار ہوتا ہے، بات مانتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھے موڈ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
تکلیف میں ہوتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بیٹے کی خیر کر، یا اللہ اسے کامیاب کر، یا اللہ اس کو آباد رکھ، یا اللہ اس کی حفاظت کر، یا اللہ اس کو تمام مصیبتوں سے بچا، طرح طرح کی دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری سن رہا ہے، ہماری مان رہا ہے، ہماری اطاعت کر رہا ہے۔ اور ہماری گھر میں اگر ایک ایسا بچہ ہو جو ہماری اطاعت نہ کرے، ہماری مانے نہ، ہماری سنے نہ، ہمارے مطابق نہ چلے، تو ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آزاد چھوڑ دیتے ہیں، چل تو جان اور تیرے کام جانے۔ اور جیسے ماں باپ جس سے ہاتھ اٹھا لینا، اس کے ساتھ پھر دنیا کیا کرتی ہے اور شیطان کیا کرتا ہے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تماشے آپ دیکھ چکے ہیں۔ جو بھی ماں باپ کے پروں کے نیچے سے نکلا اور جس نے بھی ماں باپ کو کچھ نہ سمجھا اور خود بہت کچھ بن گیا، پھر اس کی بہت کچھ نے اسے ایسے ایسے تماشے دکھائے کہ وہ تماشا بن کے رہ گیا۔ تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو اولاد ہماری نہ سنے نا، ہم اس سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے پروں سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندے اللہ کی نہیں سنتے نا، اور اللہ کی نہیں مانتے، اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اللہ ناراض ہو کر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ آزاد چھوڑ دیتا ہے، اپنا دست رحمت کھینچ لیتا ہے، اللہ اپنا دست شفقت کھینچ لیتا ہے۔ اور جب اللہ دست شفقت کھینچتا ہے تو جس سر سے اللہ کا ہاتھ ہٹتا ہے، اس سر والے کے گلے میں شیطان اپنی چادر ڈال کے باندھ لیتا ہے، اور پھر جب شیطان کی مرضی آئی ادھر کھینچ لیا، مرضی آئی ادھر کھینچ لیا۔ اس لیے کہ سر پہ ہاتھ خدا کا رہا نہیں، وہ دست رحمت جس نے شیطان کی طاقتوں سے بچانا تھا، شیطان کے وسوسوں سے بچانا تھا، شیطان کی تباہی اور بربادی سے بچانا تھا، شیطان کے ورگلانے سے بچانا تھا، وہ تو اٹھ گیا۔ اب گلے میں شیطان نے پٹا ڈال لیا، شیطان نے کہا کہ ادھر آ، تو ادھر چلا گیا، شیطان نے کھینچا کہ ادھر آ، تو ادھر چلا گیا۔ تو شیطان کرتا کیا ہے؟ یہ مولوی سے نہیں، قرآن سے پوچھیں گے کہ جب شیطان پلہ ڈال لیتا ہے آپ کی گردن میں، میری گردن میں، تو ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کے برے اعمال کو سجا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، برے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ ٹھیک عمل ہے، اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو، اس پر چلو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ جیسے کوئی دکاندار خراب چیزیں نیچے رکھ دیتا ہے، کوئی، ہر ایک نہیں کرتا، کوئی خراب چیزیں نیچے رکھ دیتا ہے اور اچھی چیزیں اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ اچھی چیزیں دیکھ کر اگلا سودا لے جائے۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ برے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے، برے عقیدے کو سجا کر پیش کرتا ہے، برے نظریات کو سجا کر پیش کرتا ہے، برے تصورات کو سجا کر پیش کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکیاں کمانے جا رہے ہیں، لیکن شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے اور اس کے ورغلانے میں آ کر ہاں اصل نیکی چھوڑ کر برائیاں کمانے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس کی مثال یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہی ہے نا میرا اور آپ کے آنے کا مقصد۔ قرآن مجید پر تو یقین ہے نا، قرآن تو سب کا سانجا ہے نا، قرآن پر تو مکمل ایمان ہے نا، تو قرآن نے کہہ دیا تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے، بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے،
आला होने की इल्लत ये है कि तुमने अपने लिए नहीं जीना, लोगों के लिए जीना है। अपने लिए नहीं बनाना, लोगों के लिए बनाना है। अपने लिए नहीं करना, लोगों के लिए करना है। करना क्या है? तामरूना बिल मारूफ है, उन्हें नेकी का हुक्म देना है, अच्छाई का हुक्म देना है। व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना है। तो सिर्फ अच्छाई का हुक्म देते जाएं। अब कुरान का मिजाज भी समझना होगा ना। आप एक बंदे को रोजाना कहते हैं नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर, ये एक बात पर तो अमल हो गया, पर्दा किया कर, पर्दा किया कर, पर्दा किया कर, ये दूसरी बात पर भी अमल हो गया। रोजा रखा कर, रोजा रखा कर, रोजा रखा कर, ये तीसरी बात पर भी अमल हो गया। दरूद पढ़ा कर, दरूद पढ़ा कर, दरूद पढ़ा कर, ये भी आपने उसको नेकी का हुक्म दे दिया। नाचने वाली महफिलों में ना जाया कर, डांस वाली महफिलों में ना जाया कर, आपने उसे बुराई से भी मना कर दिया। लेकिन क्या बेहतरीन उम्मत होने का हक अदा हो गया? ये कुरान से पूछेंगे तो कुरान कहता है अक्ल का इस्तेमाल करो। जिस तरह नमाज का कहना और नमाज का पढ़ना अच्छाई है कि नमाज पढ़ने से बंदे की रूह बच जाती है, इसी तरह हलाल खाना भी अच्छाई है कि हलाल खाने से बंदे की जान बच जाती है। बात समझ आ गई ना? हलाल खाने से बंदे की, बोलिए, हलाल खाने से बंदे की, हलाल खाने से बंदे की औलाद की जान बच जाती है। हलाल खाने से बंदे की बीवी की जान बच जाती है। हलाल खाने से बंदे की मां की जान बच जाती है। जिस तरह लोगों को इश्क मुस्तफा का दर्स देना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इश्क मुस्तफा का दर्स दोगे तो उनकी रूह को शिफा मिलेगी, इसी तरह खांसी के मरीज को दवाई देना तुम्हारी जिम्मेवारी है कि उनको दवाई पहुंचाओगे तो उनके जिस्म को शिफा मिलेगी। एक काम कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया। खैरा उम्मतिन के दर्जे से निकल गए। तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास से, लोगों के लिए भेजे गए हो। तामरून बिल मारूफ, ताकि लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, अच्छाई का कहो और अच्छाई करो, अच्छाई करके दिखाओ। तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से बचाओ, बुराइयों से बचने का कहो। लेकिन मेरे भाइयों, आज उम्मत ने अपने आने का मकसद भुला दिया, बेहतरीन होने का मकसद छोड़ दिया। जीना भी अपने लिए है और मरना भी अपने लिए है। ये क्या जिंदगी है? ईमान से बताएं, माजरत के साथ, बिला तशबीह। मैं अपनी गैरत जगाने के लिए खुद को कह रहा हूं कि मुझ में और जानवर में क्या फर्क है। क्या जानवर बच्चे पैदा नहीं करता? बोलिए, क्या वो खाना नहीं खाता? क्या वो पानी नहीं पीता? क्या वो नहीं चल सकता? क्या वो नहीं दौड़ सकता? क्या वो हजम नहीं कर सकता? क्या वो गोबर नहीं निकाल सकता? तो बताइए, ऐसी जिंदगी के सिवा हमारे पास और कुछ है? कुछ और? बोलिए। वही जिंदगी है, खाना खाना है, हजम करना है, निकालना है और बच्चे पैदा करने हैं, मर जाना है। इस जिंदगी के अलावा जो बेहतरीन उम्मत होने का तसव्वुर है वह हमारी जिंदगियों से गायब है। बेहतरीन उम्मत होने का जो नक्शा है, ये मत सोचिए कि आजमाए नहीं जाएंगे, और ये मत सोचिए कि पकड़े नहीं जाएंगे। आप में से कौन है जो हाथ खड़ा करके ये कह सके कि मेरा रसूलुल्लाह से इश्क और मोहब्बत मौला अली से ज्यादा है? कोई है ऐसा दावा कर सकता है
کہ میں مولا علی کو زیادہ رسول اللہ نال پیار کرنا؟ بولو کوئی کر سکنا ہے دعویٰ؟ کوئی اے دعویٰ کر سکنا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کو زیادہ نبی پاک نال پیار کرنا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکنا ہے کہ میں امام حسن کو زیادہ نبی پاک نال پیار کرنا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکنا ہے کہ میں امام حسین کو زیادہ نبی پاک نال پیار کرنا؟ تے انہاں مانا وچ نہ رہا کرو کہ اساں نبی پاک نال پیار کرنے ہیں جی سادے کو کے پچھ ہونی ہے تے کہ آزمائش ہونی ہے، نہ نہ انہاں مانا وچ نہ رہا کرو۔ او بڑا بے نیاز ہے، او پکڑنے تے صحابہ کرنے تے آوے تے نبیاں بھی لینے چلا دینے، ہاں نبیاں خود بھی لینے بھی چلا دینے۔ اس واسطے وہ کسی آکھیا نا ڈر پیا لگدا ہے یاری بے پرواہ نہ لے، تو بے پرواہ کے پاس سامنے پیش ہونا ہے۔ اس نے آپ کے نعرے نہیں دیکھنے، اس نے تو اپنا مزاج دیکھنا ہے۔ مرضی آئی تو قبول کر لیا، مرضی آئی تو ٹھکرا دیا۔ وہاں آپ کے نعرے نہیں چلیں گے، اس کا فیصلہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ کرم کا معاملہ ہو جائے، اللہ کرے کہ رحمت کا معاملہ ہو جائے، اللہ کرے کہ اشارہ ہو جائے کہ چل بندیا میں نے تجھ سے کیا حساب کرنا ہے، تیرے جیسے کروڑوں کو میں معاف کر سکتا ہوں، تیرے جیسے اربوں کو میں معاف کر سکتا ہوں، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہ کرے کہ اشارہ ہو جائے، لیکن اتنے مار نہ کیا کریں اور مار پر بے پرواہ نہ ہو جایا کریں، ڈرتے رہا کریں، ڈرنے والوں میں رہا کریں کہ پکڑ آ سکتی ہے، سوال ہو سکتا ہے، کھڑا کیے جا سکتا ہوں، پوچھا جا سکتا ہوں، جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ تو میری اور آپ کی کیا محبت ہے، کتنی محبت رسول ہے۔ مولا علی پاک کے بچے بیمار ہو گئے، حسنین کریمین۔ اب یہ واقعہ روایات میں موجود ہے، بعض لوگ اسے موضوع کہتے ہیں، وضع کیا ہوا من گھڑت، اور موضوع کہنے کے لیے جن کا حوالہ دیتے ہیں ان کا نام ہے امام ابن جوزی۔ اب جمعے کے خطاب میں لمبیاں نہیں مارنا چاہتا کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو اجلاس ہوتا ہے، لیکن اشارتاً کہتا ہوں کہ ابن جوزی کی باقی مان لو، یہ بھی مان لینا، پہلے باقی ساری مان لو پھر یہ بھی مان لینا۔ عادت ہے ابن جوزی ادھر ادھر تمہیں گڑبڑ والا نظر آئے، اور جہاں اہل بیت کی شان میں کوئی روایت مل رہی ہو، وہ روایت اگر ابن جوزی موضوع کہہ دے تو تم پکڑ لیتے ہو۔ تو پتہ چلا تمہیں ابن جوزی سے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اہل بیت کی شان سے مسئلہ ہے۔ لوگوں نے اس کو، بعض لوگوں نے موضوع کہا، لیکن ائمہ اہل سنت نے اسے بیان کیا ہے اور اس کی صحت پر حکم دیا ہے کہ مولا علی پاک کے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا نے منت مان لی، یا اللہ میں اپنے بچوں کے لیے 3 روزے رکھوں گی ان کی صحت کے لیے، اللہ تو انہیں صحت عطا فرما۔ تو یہ منتیں مانا کرو، یہ منتیں، میں روزے رکھوں گا، یا اللہ میں درود پڑھوں گا، یا اللہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، مجھے کامیاب کر دے، یا اللہ میں مسجد کی تعمیرات کروں گا، میرا ویزا لگا دے، یہ منتیں مانا کرو۔ میں ٹولا علی سرکار تے جا کے نچوں گا، میرا پاسپورٹ آ جائے، تو پھر نچتا ہی رہے اور تیرا پاسپورٹ بھی نچتا رہے۔ کامیابی ہے شریعت کے راستے میں، کامیابی ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی میں۔ سیدہ فاطمہ پاک نے منت مانی، یا اللہ میرے بچوں کو صحت مل جائے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ نے بچوں کو صحت عطا فرما دی۔ مولا علی سے فرمایا کہ میں نے منت مانی تھی، اللہ نے بچوں کو صحت عطا فرما دی، آج روزہ رکھنا ہے، آپ افطاری کا بندوبست کرنا۔ یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے جو رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم ہے، یہ مولا علی ہے جس کے گھر کا یہ حال ہے کہ 1 روزہ رکھا
تو افطاری کے لیے ادھار مانگنا پڑے گا۔ یہ تو رسول اللہ کا وارث ہے، اور جو مولوی دنیا کے محلات میں بڑھ گئے یہ کس کے وارث ہیں؟ یہ تو رسول اللہ کا وارث ہے، جس کے بچوں کی خاطر ایک روزہ رکھا تو گھر میں اتنا نہیں کہ افطاری کا سامان ہو جائے۔ آج مولوی کو پتہ نہیں کہ کون سے اکاؤنٹ میں کتنا کتنا پڑا ہے۔ جتھے پتر نور جمال کھوتا کھڑکا 40,000 بھی اندر تے 70,000 بھی اندر، تو غلامی رسول میں توکھا بھی رسول نے ممبراں تے بہ کے آیا نہیں آنی مداری بارواج بندر نچا گڈیاں بیچ کے لوکاں توکھا دے، موٹر سائیکلاں دا شوروم کھول کے لوکاں توکھا دے۔ توکھا دینا ہے نبی نہ نا استعمال کر کے، توکھا دینا ہے اسلام نہ نا استعمال کر کے۔ اس تو بہتر ہے کہ بندہ ریڑھی چاہے، بندہ نالیاں صاف کرے۔ تیرے تے جادو ہے 30,000 خرچہ آسیہ لکھ دی لعنت، بس یہی کام رہ گیا امیر ہونے واسطے، باقی کام مک گئے۔ اسلام اور دین کی بنیادی جو جڑیں ہیں نا، ان چیزوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے دنیا کے نفع کی خاطر۔ مولا علی پاک نے فرمایا بی بی جی کیا حکم ہے؟ کچھ لے آؤ، شام کی افطاری کا بندوبست کرنا ہے۔ مولا علی پاک ادھار باجرہ مانگ کے لائے، ادھار باجرہ۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے آٹا بنایا، روٹی بنائی۔ اللہ نے فرمایا جبریل تماشا دیکھ رہا ہے آج محمد کے گھر میں کیا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اجازت دے تو میں ذرا آزما نہ لوں۔ تو اگر علی کا عشق آزمایا جا سکتا ہے تو اسرار الحق تیرا کیوں نہیں آزمایا جائے گا؟ اگر علی کا عشق آزمایا جا سکتا ہے تو مولوی صاحب تیرا کیوں نہیں آزمایا جائے گا؟ یا اللہ اجازت دے آزما نہ لوں کہ تیرے لیے ہے یا اپنے لیے ہے؟ تو کس باغ کی مولی ہے؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو کس کا داماد ہے؟ یہ محمد کا داماد ہے۔ حیا کیا کر، شرم کیا کر۔ یا اللہ آزما نہ لوں؟ فرمایا جا آزما لے۔ اللہ جانتا تھا مولوی کے گھر نہیں جا رہا، علی کے گھر جا رہا ہے، جا آزما لے۔ جبرائیل آ گیا، جبرائیل نے آ کر کہا، دروازے پہ دستک دی، بیس بدل کے آیا، دروازے پہ دستک دی۔ مولا علی پاک کی نوکرانی سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا مسکین ہوں۔ کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ اچھا سمجھ رہے ہیں نا کیا ہوں؟ اچھا مسکین کسے کہتے ہیں؟ اہل علم میں بیٹھے ہیں، مسکین اسے کہتے ہیں جس کی آمدن اس کی ضروریات سے کم ہو۔ سمجھ گئے؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کی آمدن اس کی ضروریات سے کم ہو۔ ایمان نال دسو اس ٹائم کوئی ایجا امام مسجد ہے جڑا مسکین نہ ہوئے؟ اچھا بھائی بولو ہنو، او بولو، او بولو 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 تو صحیح نہیں یار۔ امام مسجد نہیں گل کرنا، پر میں اپنی تو کرنا ہی ہے، میں تو آٹے کو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ماں لوڑ ہے میری اللہ ہی وارث سے بس فوکس رہے جڑی بھی ہے اللہ پاک سب چلانا پہ۔ لیکن ایمان نال دسو کوئی ایجا امام مسجد ہے جڑا مسکین نہ ہوئے؟ 25-30 ہزار بھی جس نے ساڑی بھی ہے ہی کوئی نہیں نا، اور جنہاں نے 25-30 ہزار ہے تنخواہ انہاں نال گزارا چلنا ہے۔ 25-30 تو دینی نہیں نا، چلو جو اگر کسی نہیں ہے تو 25-30 نال کار چلنا ہے، تو پھر سمجھو کوئی ایجا امام نہیں جڑا مسکین نہ ہوئے۔ تو مسکین درجے وچ تلے ہونا ہے تو امیر درجے وچ اتے ہونا ہے۔ مسکین اگے کھلیارے پہنے تھے آپ پیچھے کھلو تو پھر پڑھنے رہو، ہاں پڑھنے رہو۔ مسکین اگے کھلوتے پہنتے امیر صاحب ری اللہ اکبر، حاضر پچھے مسکین نے، اللہ اکبر، حاضر پچھے یہی ہے نا۔ اور موہ نہ لاکھو یا نہ آکھو، حقیقت ہے جو بندہ مسکین ہے نا جڑا تو ساڑھے موہ کے کھلتے ہیں تے پچھے کون کھلتے ہیں؟ 100 کنال والا ملک، اللہ اکبر۔ مسکین درجے وچ تلے تے امیر درجے وچ
उत्ते ते इमाम होने वास्ते दर्जा उत्ते होना चाहिए। तुसां कमें उल्टा कीता पे इमामा दी खिदमत कीते करो ताकि कम से कम मिसकीन न रहवन, कम से कम मिसकीन न रहवन। बाकी तो अपने लेवल ना बढ़ाओ ना, लेकिन मिसकीन भी ना रखो, इतना रखो कि उन्होंने करना निज़ाम पे चलना रहे, इतना होना देना चाहिए। मौला अली पाक ने दरवाजे जिब्रील दस्तक दी की, कौन? सैयदा फिजा पूछा कौन? आके मिसकीन। हाँ, ये है फातिमा का दरवाजा, जहां जिब्रील जैसा मिसकीन बन के आए। मिसकीन हो, भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा। मौला अली पाक की नौकरानी ने जाकर बताया कि बाहर मिस्कीन आया है। मौला अली पाक ने अपने हिस्से की रोटी उठाकर दी और फरमाया कि जा दे आ, जा दे आ। सैयदा फिजा जाने लगी ना तो सैयदा पाक ने आवाज दी, फिजा रुक जा, मेरे हिस्से की ले जा। कयामत में बाबा जान ये ना कहे फातिमा तेरे दरवाजे से उम्मत का सवाली खाली लौटा था, मेरे हिस्से की भी ले जा। सैयदा फिजा लेके जाने लगी तो इमाम हसन बोल सकते थे, उन्होंने कहा कि बाजी जान, फूफी जान ठहरिए, मेरे हिस्से की भी ले जाइए, ताकि अल्लाह ये ना कहे कि मोहम्मद के घर के बच्चे कंजूस होते हैं। सैयदना इमाम हुसैन ने इशारा किया, अपने हिस्से का जो टुकड़ा था वो भी दे दिया। जब ये सारे टुकड़े उठा लिए ना तो अपना हिस्सा सैयदा फिजा का दूसरी साइड पे पड़ा था वो उठाने चली गई। तो सैयदा फातिमा ने फरमाया अपना छोड़ दे, अपना छोड़ दे, खुद खा लेना, कल भी तूने कुछ नहीं खाया था। तो सैयदा फिजा ने कहा कयामत में अल्लाह फरमाएगा नौकरियां मोहम्मद ने करनियां तो करनियां कंजूसियां हैं। तो मेरे भाइयों, दावे ये कि हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, दावे ये कि हम आशिक रसूल हैं, दावे ये कि हम मोहम्मद पाक के गुलाम हैं, दावे ये कि हम रसूलुल्लाह की खातिर मर मिटने को तैयार हैं। और हाल ये है मेरा और आपका कि हमारे गलियों में भूख राज कर रही है, हमारी गलियों में भूख राज कर रही है, हमारी गलियों में इफलास राज कर रहा है, हमारी गलियों के लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, हमारी गलियों में बहनें जवानी की उम्र गुजार रही हैं इसलिए कि शादी का बंदोबस्त नहीं हो सकता। हमारी गली की लोग बैठे हैं इस इंतजार में कि किसी आशिक रसूल की गैरत जाग जाए और वो रमजान से पहले पहले रमजान का पैकेज बनाकर मेरे घर ले आए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि गाड़ियां बनाकर घूमते रहो, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि बड़े बड़े डेरे बनाकर लोगों को दिखाओ। या अल्लाह क्यों पैदा किया है? तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया है। जो माल मैंने दिया है उसमें से थोड़ा सा निकाल कर छोटा सा रमजान पैकेज बना लो, एक घी का डब्बा ले लो, चंद दालें ले लो, थोड़ी सी खजूरें ले लो, थोड़ा सा मीठा वगैरह ले लो, ये शापर में डालकर कपड़े में लपेट कर छुपा कर सिर्फ उसको दिखाकर उसके मुस्तहिक बंदे के दरवाजे पे जाकर आंखें बंद करके हाथ में पकड़ाते हुए ख्याल करना कि मैं गुजरों की औरत को नहीं दे रहा, मैं पठानों की औरत को नहीं दे रहा, मैं सैयदों की औरत को नहीं दे रहा, मैं चौधरियों की औरत को नहीं दे रहा, मैं खुदा के हाथ में पकड़ा रहा हूं। हदीस में है अल्लाह फरमाता है जो मुस्तहिक को देता है वो मुझे देता है, जो गरीब मुस्तहिक को देता है वो मुझे देता है। अगर ऐसा कर लोगे तो आवाज आएगी खैरा उम्मतिन। चिश्ती साहब तुम बेहतरीन उम्मत हो, हाजी साहब तुम बेहतरीन उम्मत हो, मलक साहब तुम बेहतरीन उम्मत हो कि आज तुमने उसके मुंह में नवाला डाल दिया है जिसको मैंने नवाला देना था। नवाला देने का काम तो अल्लाह का है ना, तो आपने थोड़ी देर अगर अपने जिम्मे ले लिया, अल्लाह सुकून नाजिल करेगा, अल्लाह इत्मीनान नाजिल करेगा, अल्लाह खुशियां नाजिल करेगा, अल्लाह करार नाजिल करेगा। और जो गरीब हैं आपकी गली के, ये सबसे पहले मुस्तहिक है। मैं अहले सुन्नत की तमाम तंजीमों को मानता हूं और अहले सुन्नत के तमाम तंजीमों का नौकर हूं और अहले सुन्नत की तमाम तंजीमों के हक में हूं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जितनी भी तंजीमें हैं ना,
یہ وہاں خرچ کریں گی جہاں ان کو بہتر لگے گا. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہاں خرچ کریں گی جہاں ان کو بہتر لگے گا. ہو سکتا ہے جہاں یہ خرچ کریں وہاں آپ کے پڑوسی کی باری نہ آئے، آپ کے پڑوسی کی ضرورت پوری نہ ہو، آپ کے گلی کے بندے کا احتیاج دور نہ ہو. تو اگر آپ نے کسی تنظیم کو دے دیا، اس نے آپ کا مال اٹھا کے میاں والی میں خرچ کر دیا اور محلے میں بھوک رہی، قیامت میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے نا. یہ گلی کی بھوک کو آپ سمجھتی کچھ نہیں. یہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا مسیتیاں گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ ایک مولوی ماں اتنے سامنے کھلو کے ثابت کر دے کہ قیامت والے تیڑے یہ سوال ہو سی کہ داڑھی کتنی وڈی رکھی ہے تو کتنی نکی رکھی ہے. یا قیامت والے تیڑے یہ سوال ہو سی کہ کتنی مسیتیاں بنائی ہیں نہیں. یا قیامت والے تیڑے یہ سوال ہو سی کہ کتنی باری میلاد منائے. اور میرے پراوا قیامت والے تیڑے سوال ہو سی یا لکھے نہ اپنے کول، قیامت والے تیڑے سوال ہو سی یا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. قیامت والے تیڑے دعا سوال ہو سی یا زکات دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. کتھے وے زکات ہے؟ کتھے بولو ہے زکات؟ کتھے زکات؟ مر گئی ساڑھے کول. زکات نہ نظام ختم ساڑھے کول. روزے تے رجب تو پہلے پیسے بینکا چو کٹ آگے نے کتے بینک نہ کٹ کے نے. تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اکڑی غلامی ہے پائی، جیسے زکات تو دے نہیں سکنا ہے تو موت تو نہ قبول ہے. اگر آج مسلمان امیر مسلمان اپنی زکات کڈے تے ایمان نال دسو روزیاں وچ ساڈے ٹانڈیاں شریف وچ کسی غریب نہیں آنکھیں آتھرو باقی رہ سی؟ او بولو نا، او بولو پے. اللہ کرے اللہ تو ساڑا بولنا ہی قبول کر گئے نے. اگر آج ٹانڈا شریف والے کھڑپینچ اے جڑے فوٹو چھکانے آستے کدے شاپر پکڑانے تے کدے دچھی پکڑانے، اے فوٹویں چوں باہر نکلن تے رب نے سامنے اکھیاں بند کر کے یا اللہ جڑا تو دیتا ہے اس تے سال گزر گئے اور اس نہ 2.5% دینے تے 2.5% سے دے طریقے نال بندیاں نے پترا ہون، رب نال ہوشیاریاں نہ کرون تے رب نے غریب بندے تک پہنچا چھوڑون. تے ایمان نال دسو ٹانڈے والے نے روزے سونے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ او بولو ٹانڈے والے نے روزے سونے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تے پھر اسی کے حدیث پاک نے اندر آنا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرمانا ہے جیڑا میرا بندہ دنیا کے اندر میرے بندیاں ایک خوشی دینا ہے محبوب اسا مبارک دے، میں قیامت اسا ساریاں خوشیاں جواباً عطا فرماساں. ایک خوشی چاہ دیو اپنے مسلمان پراؤں، اپنی مسلمان بھینوں، اپنی گلی نے غریب، اپنے محلے نے غریب، تے نال اپنے امام صاحب بھی. میں اپنا نہیں آنا مجھوں میں تو ویسے ماں تو ملنا نہیں تو ماں ملی ہوئی نہیں تے میں کہنا بھی نہیں لیکن اتنا یاد رکھو یار، اتنا یاد رکھو خدا نہیں قسم یار، ایک باری عمل کر کے ویکھ کے نو چھپ کر کے غریب نے ہتھے وچ پکڑاؤ تے راتی نظارہ ویکھو یار. غریب نے مدد کرو تے رب نے مہربانیاں ویکھو. غریب نال ایک باری سودا کر کے ویکھو تے صحیح نا. جڑا پرانے تو پرانا کیس پسے ہے جڑا نہیں حال ہونا پیا چھوڑ زیارتاں. ایک باری گوانڈے والی زیارت پکوڑ، غریب نے کرنا ہیلپر بان، غریب نے سپورٹر بان، تیرے مسئلے نہ حل ہوئے میرا گریبان پکڑ گی نہیں. اے رب نہ دروازہ غریب نے دارتی دیا، رب نے رحمت نہ دروازہ غریب نے دارتی دیا. اللہ پاک اساں ساریاں ایک ہی دوئی نے امداد کرنی نہیں توفیق عطا فرمائے. کوشش کرو رمضان شریف نہ پہلا روزہ ٹانڈیاں شریف نے سارے بندے رکھن بھی غیرتاں نال خوشیاں نال تے کھولن بھی غیرتاں تے خوشیاں نال. اتنا ارادہ کرنے ہو نا، ارادہ کرنے ہو نا، اور ارادہ کرنے ہو. اللہ قبول فرمائے.